بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام مسز نجمہ ضیاء ہے اور میں گورنمنٹ ابن روس گرلز ڈگری کالج میرپور خاص میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر ان اسلامک اسٹڈیز تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ عزیز طالبات، میرا آج کا لیکچر چیپٹر نمبر 4 تعارف قرآن و حدیث کے متعلق ہے، اور اس میں بھی اسپیشلی انٹروڈکشن ٹو قرآن۔ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، رب دو جہان ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام ابدی، قطعی، جامع، مکمل اور آخری مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں اتارا، قرآن مجید، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہے کیا، اس کی میننگ کیا ہے۔ قرآن کا لفظ قرات سے نکلا ہے، یعنی قرات سے، جس کا مطلب ہے پڑھنا، پڑھی جانے والی کتاب۔ کیونکہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا دوسرا مطلب ہے جمع کرنا، ملانا، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری صورتوں، آیات اور بہت سارے علوم کو جمع کر دیا گیا ہے، اور علماء کرام کے مطابق اس کو مخزن العلوم یعنی علوم کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو 70,000 علوم اس میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ یہ تو ہے اس کا پراپر نام۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ہی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر الکتاب، الفرقان، البرہان، التذکرہ، الشفاء، النور، الحمید، مجید وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام جو اللہ کا آخری کلام ہے، اس سے پہلے بھی کوئی کتب نازل ہوئی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ہمارے ایمان کے مطابق مختلف قوموں اور مختلف امتوں کی طرف وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق انبیاء اور رسل بھیجے، جن میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے، جن میں سے صرف 26 انبیاء کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، جن میں سے بعض پر کتابیں اور بعض پر چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن مجید کے مطابق قرآن کے علاوہ 3 کتب ایسی ہیں، توریت، زبور، انجیل، جن کا ہمیں قرآن مجید سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل ہوئے۔ یہ کتابیں اللہ کی برحق کتابیں تھیں، اللہ کے انبیاء پر نازل ہوئیں، لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد ان پر عمل کرنا منسوخ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ناسخ الکتب کہا جاتا ہے۔ عمل کرنے سے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں، ان کے ماننے والوں نے اس میں اپنی پسند کے مطابق ترامیم کر لیں، تبدیلیاں کر لیں، تو چونکہ اصلی شکل میں ہے نہیں، اب اللہ کا کلام ہے نہیں، تو اس لیے ان پر عمل نہیں کرنا، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کتابوں پر عمل نہیں کرنا لیکن ایمان لانا ہے، جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اس پر ایمان لانا فرض عین ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ قرآن یا اس سے پہلے نازل ہونے والی کتب جو ہیں، یہ کیسے نازل ہوئیں، کیسے انبیاء پر ان کا نزول ہوتا تھا؟ تو یقیناً آپ نے ہمیشہ سے یہ نام سنا ہوگا کہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وحی ہے کیا، وحی سے کیا مراد ہے۔ تو وحی کا لغوی یا لفظی مطلب بھی ہے اشارہ کرنا، القاء کرنا، چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا۔ لیکن جب ہم شریعت کی اصطلاح میں یا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ پیغام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اپنے انبیاء تک
اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچاتا رہا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ تمام انبیاء پر وحی لانے کا سلسلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی رہا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں۔ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد وہ وحی ہے، اللہ کا وہ پیغام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ دوسری وحی ہے وحی غیر مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، وہ حکم تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیا مطلب؟ یعنی احادیث مبارکہ۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ حفظ حدیث پر بھی زور دیتے رہے۔ اب یہ تعلیمات ربانی کا مجموعہ قرآن مجید جو ہے وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کے طریقے کون سے تھے، کس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی؟ تو مختلف جو محدثین ہیں ان کی رائے کے مطابق وحی کے 7 ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ ایک ہے رویائے صادقہ، یعنی سچے خواب نظر آنا، سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز آنا، القا فی القلب، دل میں کوئی بات ڈال دینا ڈائریکٹ، نفس الرو، ایسے پھونک کی سی آواز آتی اور اللہ کے نبی کے دل پر اللہ کا پیغام پہنچ جاتا۔ فرشتے کی شکل میں آیا، فرشتہ انسانی شکل میں بھی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جیسا کہ وہ ایمان اور اسلام والی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب سے کلام کیا جیسا کہ معراج النبی کے موقع پر، اور اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ بھی کلام کیا جیسا کہ کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تو ان مختلف طریقوں سے اللہ کا پیغام انبیاء تک اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا رہا۔ جب اللہ کا پیغام پیارے حبیب پر پہنچتا تھا تو صحابہ کرام وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیفیت اتنی شدید ہوتی تھی کہ بعض اوقات شدید سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور بعض اوقات شدید گرمی میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اس کا نزول کس طرح سے ہوا۔ تو قرآن مجید کی سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی حبیب مصطفیٰ پر نزول سے پہلے لوح محفوظ میں پورے کا پورا قرآن موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدہ طور پر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول شروع کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ تلاش حق کے لیے اکثر مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر فاران نامی پہاڑی سلسلے کی ایک غار ہے، غار حرا، اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت الہی میں، غور و خوض میں، تلاش حق میں مصروف رہتے تھے۔ اسی اسنا میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر کہا، اقرا، یعنی پڑھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امی تھے، ان پڑھ تھے، فرمایا ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوبارہ پکڑ کر کہا اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ فرشتے نے زور سے پکڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، پریشان ہوئے، گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی اور پھر
अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल जो कि तौरात और इंजील के माहिर थे उनके पास ले गए। उन्होंने जब सारा माजरा सुना तो वर्का बिन नौफल ने भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप घबराइए नहीं, ये वही नामूस फरिश्ता है जो हजरत ईसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा करता था। इसके बाद वही का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया, वही नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उसका इंतजार किया करते थे। 6 महीने तक दोबारा अल्लाह का पैगाम नहीं आया। इस पीरियड को जो 6 महीने का है फतरातुल वही यानी वही रुकी का जमाना कहा जाता है। इसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सूरह मुदस्सर की आयत नाज़िल की, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर फरब्बिका फकब्बिर। और इस तरह से कुरान मजीद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और वक्त और हालात के तकाजों के मुताबिक तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मजीद का नज़ूल मुकम्मल हुआ, जिसमें से 13 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी है और 10 साल मदनी जिंदगी है। सबसे आखिरी आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई वो हज्जतुल विदा के मौका पर सूरह माइदा की आयत है जो नाज़िल हुई थी, जो तकमील दीन के मुतल्लक है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और इस तरह से तकमील दीन की खुशखबरी थी। लेकिन बाद रवायात में आता है, हजरत जुबैर की रिवायत है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 281 वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह जो है वो आखिरी आयत है। लेकिन सब जो रावी हैं उनके मुताबिक जो अहकाम के लिहाज से है यानी हलाल और हराम के लिहाज से तो सूरह माइदा की आयत ही आखिरी आयत है, लेकिन यानी उसके बाद हलाल और हराम का कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। लेकिन सूरह बकरा की आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद दिन पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे वो आखिरी आयत है। तो गोया कुरान मजीद जो टोटल 30 सिपारों 114 सूरतों 558 रुकू और 6666 आयात पर मुश्तमिल है, जो कि एक मुकम्मल दस्तूर हयात है। जिंदगी का कोई शोबा, जिंदगी का कोई पहलू, घरेलू जिंदगी हो, निजी या प्राइवेट मामलात हों, सियासी मामलात हों, माशी मामलात हों, कोई शोबा और पहलू ऐसा नहीं है जो इससे तशना रह गया हो। और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए यही किताब हिदायत, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू में इरशाद फरमा दिया, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है, रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देती रहेगी। इसलिए कि ये कलाम जो है वो एक महफूज कलाम है। और अल्लाह ताला ने महफूज क्यों है? क्योंकि खालिक हकीकी ने इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया और अरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही इस जिक्र यानी कुरान को नाज़िल करने वाले हैं और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जिस प्यारे बच्चों, जिस चीज की हिफाजत का जिम्मा खालिके कायनात मालिके कुल ले ले, उसको दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती। यही वजह है कि 1400 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक इसके जेर जबर शद मद में जरा बराबर ना कोई तब्दीली हुई और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ये किताब जो अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए नाजिल की और जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ला रैब फीह है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, तो क्या हम इस पर अमल कर रहे हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद के हकूक जैसा कि उसका तलावत करना, उसका समझना, उस पर अमल करना और उसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच।